علیکم، میرے چینل دادی ماں کی کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیاں تو سبھی کو پسند ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی میری طرح دادی ماں کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کہانیوں سے دوست ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ ہے 7 شہزادے۔ ملک قصر میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا اور اس کے 7 بیٹے تھے۔ وہ اپنے 7 بیٹوں کو ہی بہت اچھی پرورش کر رہا تھا، انہیں ہر ہنر سکھا رہا تھا۔ اور وہ اپنے 7 ہی بیٹوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ بیٹے جوان ہو گئے اور اس نے اپنے 7 بیٹوں کی شادی کر دی۔ اب کیا ہوا، وہ جب بھی جہاں بھی کوئی محل تعمیر کرواتا 6 محل بن جاتے، 7واں محل بنتا تو باقی 6 بھی گر جاتے۔ اسی طرح اگر وہ کوئی منزل بنانے لگتا کہ میرے 7 بیٹے ایک ساتھ رہیں، میرے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں اکٹھے ایک جگہ ہی رہیں، تو ایسے ہی ہوتا۔ 6 منزل بنتی تو محل ٹھیک ہوتا، جیسے ہی 7ویں منزل تعمیر ہوتی محل گر جاتا۔ بادشاہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آخر ان سب کا کیا ماجرا ہو سکتا ہے کہ 7ویں منزل کے بارے میں ہی یا 7ویں حصے کے بارے میں ہی جب بھی بات ہوتی ہے تو ہر چیز خراب کیوں ہو جاتی ہے۔ وہ اسی پریشانی میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، بہت پریشان تھا۔ سر جھکا کے پاس سے ایک فقیر بابا گزرے۔ انہوں نے بادشاہ کو پریشان دیکھا تو ان سے پوچھا، بادشاہ سلامت، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بادشاہ نے انہیں اپنا سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ میں کیا کروں، میں اپنے 7 بیٹوں سے ہی بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور میرے 7 بیٹے ہی قابل ہیں اور 7 ہی ہر چیز میں اچھے ہیں، لیکن جب بھی میں حصہ دینے کی بات کرتا ہوں، کوئی محل بناتا ہوں، کوئی بھی انہیں میں تحفہ دیتا ہوں تو 6 چیزیں رہتی ہیں اور 7ویں اسی ٹائم میں تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آخر کہاں مسئلہ آ رہا ہے۔ اس پہ فقیر نے کہا کہ اس کا حل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو آپ کا 7واں بیٹا ہے، جو سب سے چھوٹے والا ہے، آخری نمبر کا بیٹا ہے، اس کی بیوی کے خون کے چھینٹے اپنے محل پہ اور اپنی چیزوں پہ مارے، ہر چیز کے اوپر سے بلائیں اتر جائیں گے اور خوشحالی آئے گی۔ یہ سن کے بادشاہ حیران ہوا اور فقیر سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو آپ؟ فقیر نے کہا، یہی سچ ہے، میں بہت آگے کی دیکھ رہا ہوں، مجھے سب کچھ دکھ رہا ہے، اس لیے میں یہ سب باتیں کر رہا ہوں۔ لیکن بادشاہ نے اس کی بات نہ مانی اور ایسے ہی کئی سال گزر گئے، لیکن یہ معاملہ پھر بھی حل نہ ہوا۔ آخرکار بادشاہ نے اپنے 7 بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ آؤ بچوں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ بادشاہ کے دل میں وہ ساری باتیں رہ گئی تھی جو اس فقیر بابا نے کی تھی۔ اس نے ساروں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم سب کو آج ایسی بات بتانے لگا ہوں کہ شاید اس کے کرنے سے سب کچھ مسئلے مسائل حل ہو جائیں اور پھر سے ہم خوشحال ہو جائیں، خوشی خوشی سب اکٹھے رہیں۔ بیٹے نے کہا، جی ابا جان، آپ بتائیں، کوئی بھی مسئلہ ہے ہم مل کے حل کریں گے۔ اس پہ بادشاہ نے وہی فقیر بابا کی بات بتائی کہ سب سے چھوٹی بہو کا خون جو ہے وہ سب جگہ پہ چھڑکا جائے گا تو یہ ساری منحوسیت ختم ہو جائے گی۔ اس پہ سارے بچے حیران ہو گئے اور جو سب سے چھوٹے والا بیٹا تھا وہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، کیوں؟ آخر میری ہی بیوی کو کیوں خون کے چھینٹے چاہیے؟ میری ہی بیوی کی بلی کیوں چاہیے؟ باقی بھی تو آپ کے بیٹے ہیں، ان کی لے لیں، ان میں سے کسی بہو کی لے لیں، میں تو ایسا نہیں کرنے دوں گا، میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے وہ محل چھوڑ کے چلا گیا کہ بس اب مجھے اس محل میں رہنا ہی نہیں ہے جہاں پہ میری بیوی کی کوئی عزت نہ ہو۔ بادشاہ نے اس سے بہت سمجھایا اور کہا کہ تم یہاں سے مت جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو لیا اور اب محل چھوڑ کے چلا گیا اور اپنی بیوی کو لے جا کے ایک جنگل میں رہنے لگا۔ پہلے اس نے سوچا کہ جنگل میں ایک چھوٹی سی اس نے کوٹھی سی بنائی اور وہاں پہ رہنے لگا اور سوچا کہ بس کچھ ہی دنوں میں ہم شہر چلے جائیں گے۔ اب وہ وہاں پہ سوئے ہوئے تھے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر کہ کچھ آدم خور وہاں پر آتے ہیں اور آ کے وہاں پہ بہت زیادہ شور کرنے لگتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان ہے یہاں پر، کیونکہ وہ تو انسانوں کے خون کے بہت زیادہ پیاسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھا یہاں پہ 2 انسان ہیں، انہوں نے ویسے ہی ان پہ حملہ کر دیا۔
شہزادہ اور اس کی بیوی تو سو رہے تھے، لیکن چونکہ شہزادہ بہت زیادہ ہنرمند تھا، اسے ہر تیر اندازی، تلوار چلانا، ہر چیز اسے آتی تھی، تو اس نے ان کا مقابلہ کیا اور اپنی دلیری سے، بہت زیادہ دلیری سے ان کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن ایک آدم خور کو اس نے چھوڑ دیا، یہ کہہ کے کہ مجھے اپنے سردار کے پاس لے کے جاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب غلط ہے، کیوں کسی کی آپ لوگ جان لیتے ہو، کیوں کسی کو مارتے ہو، اور اس کے گلے پہ تلوار رکھی اور اسے لے جانے لگا۔ جیسے ہی سردار کے پاس پہنچا، سردار نے دیکھا کہ یہ کیا، یہ تو بڑا ہی بہادر اور دلیر ہے، اس نے سب کو مار دیا، جس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ اس پہ سردار نے کہا کہ میں آج سے تمہاری طاقت کا مرید ہوں، آج سے جو تم کہو گے ویسے ہی ہوگا، لیکن کچھ شرطیں ہیں میری، وہ تمہیں بھی پوری کرنی ہوں گی۔ اس پہ شہزادے نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دوسرے جنگل میں ہمارا ایک قبیلہ رہتا ہے جو کہ ہمارا دشمن ہے، تمہیں وہاں پر جانا ہوگا اور ان کو ختم کرنا ہوگا، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ طاقتور ہیں، اس لیے ہم تو انہیں نہیں ہاتھ لگا سکتے، تمہیں انہیں ختم کرنا ہوگا۔ شہزادے نے کہا ٹھیک ہے، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ سردار نے کہا یہ ساری دولت جو میرے پاس ہے وہ میں تمہارے نام کر دوں گا، کیونکہ مجھے اس قبیلے سے بدلہ لینا ہے اور اس سے بدلہ لینا ہی میری زندگی کا آخری مقصد ہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ شہزادہ جب دوسرے قبیلے میں جانے لگا جنگ کے لیے کچھ اپنے ساتھ فوج لے کے، تو وہاں پہ اس کی بیوی نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ شہزادے نے کہا نہیں، تم یہیں پہ رہو، میں فتح پا کے آؤں گا اور پھر ہم اس قبیلے کے سردار بن جائیں گے اور ہم پھر سے اپنی وہی پرانی زندگی گزارنے لگیں گے۔ پھر بیوی نے کہا نہیں، آپ مجھے بھی لے کے چلے، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ شہزادے نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم بھی چلو۔ جب وہ اس قبیلے میں پہنچ گئے اور جیسے ہی شہزادے نے حملہ کرنا شروع کیا، یہ کیا ہوا، اس کی بیوی، وہ جو اس کی بیوی تھی، وہ جا کے ان قبیلے والوں کے ساتھ مل گئی اور ان کو اس کے سارے راز بتا دیا اور بتا دیا کہ میں اسے چھٹکارا چاہتی ہوں، اور غداری پہ اتر آئی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب اس کو ختم کر دیں اور اس کے بعد اس قبیلے والوں کو بھی ختم کر دیں اور پھر یہ اکیلی ہر چیز کی مالکن بن جائے۔ اس کے دل میں لالچ آ گیا اور ایسا ہی کیا گیا۔ اس نے باقیوں کے ساتھ مل کے اس کے گلے، شہزادے کے گلے میں رسی ڈالی اور اس کی آنکھیں نوچ ڈالی۔ شہزادہ بہت چیخا چلایا، وہ کافی دیر تک یہی نہ سہن کر پایا کہ میری بیوی اور باقی سب کے ساتھ مل گئی۔ اس نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کی آنکھوں پہ تو پیسوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ نہیں سمجھ پائی۔ ایسے ہی ایک کے بعد ایک شہزادے پہ حملے کرتے گئے۔ شہزادے کی دونوں پاؤں کاٹ دیے گئے اور ہاتھ بھی کاٹ دیے گئے اور اس کو اٹھا کے ایک باغ میں پھینک دیا گیا، بہت گھنے درخت کے نیچے، اور اس کی بیوی وہاں پہ خوشیاں منانے لگی کہ آج میں آزاد ہوں، آج ہر چیز میری ہے۔ اب جہاں پہ وہ شہزادے کو پھینک کے آئے تھے، شہزادہ وہیں پہ گرا ہوا تھا کہ اوپر ایک بلبل دوسری بلبل سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو شہزادہ ہے یہ بچ سکتا ہے، اگر اسے اس کنویں کے پانی سے نہلا دیا جائے، اس کنویں کا پانی اس پہ ڈالا جائے تو یہ واپس سے جی اٹھتا ہے۔ لیکن دوسری بلبل کہتی ہے اس کو لے کے کیسا جایا جائے، ہم تو اس کو نہیں لے جا سکتے۔ اس پہ وہ دونوں پلان بناتے ہیں اور اس ملک کے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور بادشاہ کو جا کے ہر چیز بتاتے ہیں۔ وہ بلبل وغیرہ نہیں جانتے تھے کہ یہ انہی کا ساتواں بیٹا ہے۔ بادشاہ جو کہ بہت ہی ہمدرد تھا، وہ ہمدردی کے ناطے اپنی فوج کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو وہاں سے زندہ سلامت لے کے آیا جائے، اس کنویں کے پانی سے نہلا کے۔ جیسے ہی اسے کنویں کے پانی سے نہلایا جاتا ہے، وہ بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں اور بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ جب اسے بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو بادشاہ اسے دیکھ کے گلے لگاتا ہے اور بہت روتا ہے اور کہتا ہے ارے یہ تو میرا ہی بیٹا ہے، اور وہ بادشاہ کو اپنی ساری کہانی سنا دیتا ہے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، میری بیوی نے ہی مجھ سے غداری کی، وہ جا کے باقی سب سے مل گئی۔ اس پہ بادشاہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم تمہارا بدلہ لیں گے، اور یہ کہہ کے ایک فوج تیار کی گئی اور اسی قبیلے میں لے جائی گئی۔ وہاں جا کے سب کو بندی بنا لیا گیا، لیکن شہزادے نے کہا کہ اپنی بیوی کو میں ہی ماروں گا، جیسے اس نے میرے ساتھ کیا ویسے ہی میں اب اس سے بدلہ لوں گا۔ ایسے اس نے اس کے مارا اور اس کا خون ایک بوتل میں جمع کیا اور اپنے محل واپس لے کے آ گیا۔
جب وہ محل میں وہ خون لے کے آیا اور اس نے جب بھی جس بھی چیز پہ چھڑکا وہ پھر سے ہری ہو گئی، گری ہوئی عمارتیں تعمیر ہو گئی، مرے ہوئے گھوڑے پھر سے صحیح ہو گئے، کیونکہ وہ ایک غدار تھی اور وہ جو تھی اس کے دل میں ہمیشہ سے چور تھا، اس کی نیت صاف نہ تھی، اسی لیے اس کی بری نیت کی وجہ سے ہر کام برا ہوتا تھا۔ دوبارہ سے اسی فقیر کو بلایا گیا، اس کا شکریہ ادا کیا گیا تو اس پہ فقیر نے کہا، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ میں بہت دور کی سوچتا ہوں اور میں یہ دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ وہی بری نیت کی ہے، اس کی بری نیت کا ہی سب پہ اثر ہو رہا ہے، ہر چیز خراب ہو رہی ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسے مار دیا جائے۔ اور ساتھ ہی فقیر نے ایک شہزادی کا بتایا جو کہ بہت ہی رحم دل تھی اور دوسرے ملک میں رہا کرتی تھی، اور بتایا کہ وہ بہت ہی اچھی ہے اور شادی کے ان کے گھر والے شادی کے خواہش مند ہیں، اگر آپ چاہیں تو اپنے شہزادے کی وہاں پہ شادی کر سکتے ہیں اور وہ بہت ہی نیک دل ہے، انشاءاللہ وہ آپ سب کو سنبھال کے رکھے گی، تو آپ وہاں پر دیکھ لیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، دوسرے ملک شادی کے لیے شادی کا درخواست بھیجی گئی اور جب کہا گیا تو ان لوگوں نے خوشی خوشی اس بات کو مان لیا، کیونکہ وہ فقیر بابا کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور بہت ہی مانتے تھے۔ جب فقیر بابا کا نام لیا گیا تو انہوں نے فٹ سے ہاں کر دی اور پھر شہزادے کی اس شہزادی سے شادی کروا دی گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ صرف دونوں ہی نہیں، وہ ساتوں بھائی بھی اور ان کی رعایا بھی اور ان کے بادشاہ سلامت بھی سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنی نیت اچھی رکھنی چاہیے، نیت گندی ہو تو ہر کام گندے ہوتے ہیں۔